میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت یہ مار پیٹ ہو رہی تھی، جس وقت ہمیں دنگا کر کے وہاں رکھا گیا تھا، میری ٹیم کے ممبر اس وقت پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ میں ہوں سیدہ نائلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی کچن اینڈ بلاگز۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دی کچن اینڈ بلاگز پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ اپنے گھر میں حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں حفظ و امان کے ساتھ رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں آغاز۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور ہر ویب سائٹ کے اوپر ایک ٹاپک بہت گردش کر رہا ہے جس کا نام ہے اقرار اور حسن۔ اقرار اور حسن پر جان لیوا حملہ کس نے کیا؟ پاکستان کے اندر اقرار اور حسن کے نام کا ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا، استعمال ہونے والا ہیش ٹیگ بن چکا ہے۔ اقرار الحسن پہ حملہ کس نے کیا؟ ایسا کیا ہوا کہ اقرار اور حسن کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی؟ مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سید اقرار اور حسن کراچی سے بلانگ کرتے ہیں اور سرعام کی ٹیم کا بہت اہم حصہ ہے جو کہ ARY کی ایک چین ہے۔ اقرار اور حسن سرعام کے اینکر پرسن ہیں۔ اقرار اور حسن کی مدد سے، ان کی کوششوں سے اور ان کی محنت سے بہت سارے مجبور اور بے سہارا لوگوں کو انصاف ملا، لوگوں کو ان کا حق ملا، اور مجرم اور ظالم کو سزا کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنے والا اقرار اور حسن آج زخموں سے چور چور ہے۔ سید اقرار الحسن نہ صرف پاکستان میں ان کو پسند کیا جاتا ہے بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام اور ایک مقام ہے۔ جہاں ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں وہاں پر ان کے بہت زیادہ دشمن بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل کی کارروائی کے دوران اقرار الحسن پر شدید تشدد کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سر پر پسٹل کے بٹ مارے گئے اور ان کے سر پر چوٹیں آئیں اور ان کو ٹانکے بھی لگے اور ان کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ اقرار الحسن پر تشدد کیا گیا ہے اور وہ زخمی ہے تو لوگ آگ بگولا ہو گئے۔ یہ اقرار الحسن ہے کون؟ ان کی لائف کی بائیوگرافی کیا ہے؟ ان کا کیریئر کیا ہے؟ اقرار الحسن ARY نیوز تک کیسے پہنچے؟ وہاں وہ ایک صحافی بھی ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ دوستو، انہوں نے اپنی تعلیم GC یونیورسٹی لاہور سے مکمل کی۔ اقرار الحسن کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اقرار الحسن کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے، 2 انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور ایک بیٹا بھی ہے۔ اقرار الحسن کا بیٹا علاج بہت ہی عقل مند ہے اور اکثر ٹی وی چینلز پر بھی اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ اقرار الحسن 29 مئی 1984 کو فیصل آباد پاکستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اقرار الحسن کا یہ کہنا ہے کہ اقرار الحسن اور ان کی پوری ٹیم کو یرغمال بنایا گیا اور ان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک متعلقہ آفیسر ہیں جن کی کرپشن کرتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنائی، اور ایک نہیں کہیں زیادہ ویڈیوز کے پروف ان کے پاس تھے، اور اقرار الحسن جب اس بندے سے پوچھنے کے لیے گئے کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ ہمارے سوال کے بعد یا ہمارے یہاں آنے کے بعد اپنی لیمٹس میں آ جائے،
یا لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دے یا اس کو شرم محسوس ہو۔ جب وہ اس دفتر پہنچے، ان کے کیمریز توڑ دیے گئے اور ان پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ ان کے کپڑے اتار کر ان کی پوری ٹیم کو برہنہ کر کے ان کے سروں پر پسٹل کے بٹ مارے گئے اور ان کو ان کے نازک اعضاء پر بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اس طرح سے مارو کہ ان کو کوئی چوٹ نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود 4 گھنٹے تک یرغمال بنانے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے اس متعلقہ آفس والوں کو کال گئی، جس کے بعد انہوں نے ان کو رہا کیا۔ ان کے کپڑے پھٹ چکے تھے اور آس پاس کے بازار سے ان کو نئے کپڑے سب کو لا کر دیے گئے، جو پہن کر یہ لوگ ہاسپٹلز پہنچے۔ اقرار الحسن کے ساتھ کام کرنے والی جو ٹیم موجود تھی، اس میں سے 2 لوگوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اقرار الحسن کی کوئی رپورٹ بھی ٹھیک نہیں آئی، ECG بھی ان کی صحیح نہیں آئی ہے۔ ہماری نیک خواہشات اقرار الحسن اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے۔ سید اقرار الحسن جیسے انسان اس دنیا میں بہت کم آتے ہیں جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی جرات رکھتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر کرپٹ اور گندے لوگوں کو ان کا چہرہ عوام کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ اگر سوچئے کہ اقرار الحسن جیسی پرسنالٹی کے ساتھ اگر اس قسم کا تشدد کیا جا سکتا ہے، اس حد تک گرا جا سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک اینکر ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر اتنا بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ عام انسان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہوگا۔ دن کو داستانیں بنتی ہوگی اور شام کو سورج ان کا غروب ہو کر رات کو وہ داستانیں دفن کر دی جاتی ہوں گی۔ یہ ذمہ داری صرف اقرار الحسن کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر اس انسان کی ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اگر لوگ آنکھیں کھول کر چلنا شروع کر دیں اور حلال کھانا شروع کر دیں تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ میری، ہماری اور ہم سب کی نیک خواہشات اقرار الحسن، ان کی فیملی اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ان کو صحت یاب کرے اور ان کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔